اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے یہ، اور یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور کے اور دوسرے دور کے درمیان کے ٹائم کی ہے، یعنی کافی سختی تھی مسلمانوں پر اور کافی مشکلات کا سامنا تھا انہیں، نئے مسلمانوں کو، جب یہ صورت ریویل ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ جو تین صورتیں ہیں، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور اس کے بعد آئی تھنک سورہ انبیاء، یہ تین صورتیں جو ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور وہ بتایا کرتے تھے صحابہ کو۔ عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ یہ بڑی پیاری ہیں، یہ مجھے بہت پیاری ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور یہ میں نے بہت جلدی یاد کی تھی۔ تو ان میں ایک وہ ہے، ان میں ایک ردم ہے بہت خوبصورت، جب آپ ان کی تلاوت بھی سنتے ہیں تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں یہ، اور ان کے ایسے حصے ہیں جو لوگوں کو فوراً یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ترتیب نزول میں جو ہے یہ 44 نمبر صورت ہے، کافی ارلی صورتوں میں سے ہے۔ ذکر اس میں سورہ مریم میں ظاہر ہے، مریم سیدہ مریم کا ذکر ہے، اور سورت جو ہے اس کا میں آپ کو نقشہ بھیجوں گی، جو شروع والا حصہ ہے، دو بڑے حصے ہیں اس کے، تقریباً 50 آیت تک جو ہے تو یہ پیغمبروں کا ذکر ہے، اور پیغمبروں کا ذکر بھی اولاد کے حوالے سے ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ایک اس صورت کی کوالٹی ہے کہ ہر پیغمبر کا نیک عمل بیان کر کے اور ان کی دعا کو بیان کر کے اور ان کا زمانہ نبوت جو ہے اس کے بارے میں ایک بات کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے صورت ہے عورت کے نام پہ ہے، اور عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام بھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام، اور پھر اس کی تربیت کرنا ہے، تو بالکل اس کے مطابق ظاہر ہے صورت کا سٹرکچر اسی طرح ہے۔ اس کے بعد جو بات اس میں اللہ نے عورتوں سے ڈائریکٹلی کی ہے، عورتوں کو اللہ نے بڑے زبردست مشورے اس صورت میں دیے ہیں، جو ہم بولتے جائیں گے جیسے جیسے ہم یہ پڑھیں گے۔ اور فائنلی پھر یہ ہے کہ 50 کے بعد جو اس کا حصہ ہے، آیت نمبر 50 آئی تھنک 50 53 54 آ جائے گا وہ حصہ انشاءاللہ، وہ پھر آخرت کے بارے میں ہے۔ تو ڈائریکٹلی پیغمبروں کا اور بیویوں کا اور اولاد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو جو آخرت بھول جاتی ہے اور آخرت کے بارے میں وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب پہلے اولاد کی وجہ سے، اور پھر اس میں جو ہے ظاہر ہے ان کی اولاد کی مائیں یعنی ان کی بیویاں اس میں شریک ہوتی ہیں۔ تو بڑا ہی خوبصورت سٹرکچر ہے، بڑی جامع صورت ہے یہ۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ ذکر ہے، ذکر رحمت رب کا، یاد کر تیرے رب کی رحمت، عبدہ زکریا، اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ تو پہلی یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ میرے بندے کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ میری خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان جو ہے وہ ذکر کے قابل نہیں بن سکتا۔ تو یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا پر۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، ایک چپکے سے پکارنا، خفیہ آواز میں اس نے اللہ سے دعا کی، اور یہ دعا ہم اس سے پہلے آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا نے اولاد کی دعا کی تھی۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وہنا، بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، منی واشتعل الرأس، اور شعلہ مارنے لگا ہے میرا سر، یعنی کہ سر جو ہے اشتعال مشتعل ہونا یا شعلہ کا مطلب ہے کہ وہ ہلکا ہو گیا، یعنی گولڈن ہو گیا ہے یا وائٹ ہو گیا، چمکنے لگا ہے۔ تو میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے شعلہ مارنے لگا ہے، شیبن، سفید بال، ولم اکم، اور میں نہیں رہا، بدعائکا، تجھ سے مانگ کر، ربی، اے میرے رب، شقیہ، محروم۔ شقی کا مطلب ہے بدقسمت یا محروم۔ تو اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالیہ، اور البتہ میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی، اپنے بعد، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی
آخرن وہ بانجھ ہے، فہبلی پس مجھے عطا کر من لدن کا ولیہ اپنے پاس سے ایک وارث۔ تو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ہیں تو انسان، تو اپنے بڑھاپے سے انہیں ڈر لگتا ہے اور اپنے بعد وارث نہ چھوڑنے سے انہیں ڈر لگتا ہے، اور اپنی بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میرے پاس ایک وارث ہو، یرثنی وہ میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے جو مصر سے نکلے اور واپس بیت المقدس آئے، اور وہاں پہ ان سے جو ہے تو جو مصر میں آباد ہوئے، کنعان سے یہ لوگ گئے تھے اور ان کی آل وہاں سے چلی ہے، تو اس آل میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ ربی اور بنا دے اسے میرے رب رضیہ اپنا پسندیدہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ اے اللہ میرے پاس دنیا کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن مجھے اپنے پاس سے من لدن کا ولیہ مجھے ایک وارث دے دے جو میرا وارث ہو، اور وارث ہو اولاد یعقوب کا، یعنی اپنے خاندان کا نام روشن کرے اور اسے تو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ یا زکریہ اللہ کی آواز آئی، اللہ نے ندا کی یا ارشاد ہوا، یا زکریہ اے زکریہ انا نبشرک بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں بغلام ایک بیٹے کی، نسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ نہیں بنایا ہم نے اس کا من قبل سمیہ کوئی اس کا ہم نام، یعنی دنیا میں اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہے، ایسا ایک یونیک بچہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ قالا اب حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہیں تو انسان تو ان میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ قال ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی آخرن وہ بانجھ ہے، وقد بلغت اور قد بلغت اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں من الکبر عتیہ میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ تو وہ انسانی بے یقینی جو ہے اس سے یہ پیغمبر بھی فارغ نہیں ہے اور اسے بے پرواہ نہیں ہے، ان کو بھی وہ بے یقینی کی کیفیت ہو رہی ہے۔ قال کذالک اللہ نے فرمایا اسی طرح، قال ربک فرمایا یعنی تیرا رب فرماتا ہے، ہوا علیہ یہ مجھ پر ہے، ہین بڑا آسان، مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، تجھے بوڑھا ہوتے ہوئے اور بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے یہ مشکل لگتا ہے، میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک اور تحقیق میں تجھے پیدا کر چکا ہوں من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قالا اس نے کہا رب اجعل لی آیتن اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قالا اللہ نے فرمایا آیتک تیری نشانی اللہ تکلم الناس یہ کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ثلاث لیال سویہ 3 راتیں برابر۔ تو چپ کا روزہ تھا جو پیغمبر کو رکھوایا گیا تھا۔ فخرج علی قومہ پس وہ نکلا اپنی قوم کے پاس من المحراب محراب میں سے، فاوحا الیہم تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف۔ اب نبی جو ہے وہ وحی تو نہیں بھیج سکتا نا، لیکن وحی کا مطلب اشارہ ہے، تو انہوں نے حضرت زکریا نے ایک اشارہ کیا، ان سبحوا یہ کہ پاکیزگی بیان کرو، تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ صبح اور شام، یعنی وہ ان کو عبادت کی ترغیب دے رہے تھے۔ یا یحییٰ اے یحییٰ اب حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے ہیں، خذ الکتاب بالقوۃ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ اب حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، وآتیناہ الحکم اور ہم نے اسے ایک حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، صبیہ بچپن سے ہی، بڑا ہی معجزاتی بچہ پیدا ہوا جو پیغمبر تھا، اس کے پاس شریعت تھی اور اس کو ہم نے دانائی دی بچپن سے۔ وحنانن اور وہ بڑا پرشفقت تھا، حنان من لدنا ہمارے پاس سے، اپنے پاس سے ہم نے اس کو شفقت دی تھی، وہ زکوٰۃ اور پاکیزگی۔ حضرت یحییٰ پیغمبروں میں سے ایک یونیک پیغمبر ہیں کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے بہت ینگ ایج میں انہیں اللہ نے اٹھا لیا، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی، اور دوسرے جو ہیں یہ حضرت یحییٰ ہیں جو نوجوانی ہی میں شہید کر دیے گئے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور وہ اچھا سلوک کرنے والا تھا اپنے والدین سے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا اور وہ ظالم نہیں تھا، عَصِيًّا نافرمان، یعنی کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں جیسا نہیں تھا،
یہ یہاں پہ امپورٹنٹ اشارہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا اور اس نے اپنے ماں باپ سے بہت اچھا سلوک کیا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہے اس پر. کس وجہ سے سلام بولا جا رہا ہے؟ پیغمبر تھا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والا، حکمت والا، دانائی والا، شفقت والا، پاکیزگی والا، پرہیزگاری والا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا، اور نہ جبار تھا اور نہ نافرمان تھا. تو اللہ اس پر سلامتی بول رہے ہیں. یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا. یہاں پر حضرت یحییٰ کا بیان ہو گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کے امیڈیٹلی بعد، کیونکہ حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم تھیں، ہیکل میں رہتی تھیں، ان کی پیدائش کا پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ماں نے منت مانی تھی، اور جب بچی پیدا ہوئی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، بچی بہت پیاری ہے اور ہمیں قبول ہے اس کی نظر میں، اور آپ اسے ہیکل میں بھیجیں. اور ہیکل میں حضرت زکریا کو ان کی کفالت ملی تھی، اور اسی پیاری بچی کو دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تھی. اور حضرت مریم جو تھی وہاں پہ ان کو رزق ملتا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں. اور ورکعی وسجدی، یہ حکم ان کو ہوا تھا، تو رکوع کر اور سجدہ کر اپنے رب کے لیے. تو ذکر کریں کتاب میں مریم کا. اذن نبذت، جب وہ الگ ہو گئی، جب وہ نبذت یعنی کہ ایک طرف ہو گئی، یکسو ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، ایک مشرقی مکان میں، یعنی یہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی اور اللہ کے لیے یکسو ہو گئی. تو دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کریں کتاب میں مریم کا. تو اللہ کے کس عورت کا ذکر اللہ کر رہا ہے؟ جو اپنے گھر والوں سے ایک طرف کو ہو کے اللہ کی عبادت میں یکسو ہو گئی. فَاتَّخَذَتْ، پس ڈال لیا، من دونہم حجابا، ان کی طرف سے ایک پردہ. تو انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ الگ سے بنائی اپنے گھر میں، اور ہیکل میں بھی یہ اکیلی رہتی تھیں اپنے حجرے میں جہاں پہ یہ عبادت کرتی تھیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنا فرشتہ. فتمثل لها، پس ایک شکل بن گیا اس کے لیے، بشرن سویہ، ایک آدمی ٹھیک ٹھاک. تو حضرت مریم جو ہیں ان کے لیے ایک فرشتہ جو بھیجا گیا وہ آدمی کی شکل میں آیا. ظاہر ہے فرشتے کی شکل ان کو وہ ایسی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا ہوا ہے، باقی پیغمبروں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. سیدہ مریم جو ہیں یہ اللہ کی ولی ہیں، اللہ کی دوست ہیں، پیغمبر نہیں تھی یہ. تو چونکہ پیغمبر نہیں ہیں لیکن اللہ ظاہر ہے ان سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، تو فرشتہ ان کی طرف بھیجا ہے ایک آدمی کی شکل میں. قالت انی اعوذ بالرحمن، مرد کو دیکھ کے وہ ڈر گئیں. پاکیزہ بیوی ہیں، ظاہر ہے نامحرموں سے ڈرتی ہیں. انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے پرہیزگار. قالا، اس نے کہا، انما انا رسول ربک، بلا شبہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ایک بھیجا ہوا ہوں. لأہب لکی، تاکہ میں ہبہ کروں، تاکہ میں تحفہ دوں تجھے، غلامن زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ. اب یہ اور بھی خوفناک بات تھی ان کے لیے، کیونکہ وہ بہت ہی پاکیزہ خاتون تھیں اور نامحرموں سے دور رہنے والی، صرف عبادت کرنے والی. قالت، اس نے کہا، انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی آدمی نے، بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، بدکاری سے بھی ڈرنے والی ہیں. قالا کذالک، اس نے کہا ایسا ہی ہے، بالکل جیسے حضرت حضرت زکریا کو اللہ نے کہا تھا، کذالک، ایسا ہی ہے. قالا ربک هو علیہ ہین، وہی بات ہے کہ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم اسے بنائیں، آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ کا یہ امر جو ہے یہ قضا ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، پس اسے حمل رہ گیا. اب یہ بوجھل ہو گئیں، ان کو حمل ہو گیا. فَانْتَبَذَتْ، پس وہ چلی گئی، بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، ایک اور بھی دور کے گھر میں یہ چلی گئیں. ٹھیک ہے، قصہ جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے. قصیہ، قصے، دور کا مقام، یعنی جہاں پر یہ تھیں یہ وہاں سے بھی دور چلی گئیں. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس اسے لے آیا المخاض، زچگی کا درد، لیبر پین جو ہوتا ہے، تو زچگی کا درد اسے لے آیا. إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، ایک جڑ کو، کھجور کے درخت، ایک کھجور کے درخت کے نیچے انہوں نے بچہ پیدا کیا تھا.
قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی اے کاش اے میری بدبختی بت قبل ھذا میں مر چکی اس سے پہلے وکنت نسیم منسیہ اور میں ہو جاتی ایک بھولی ہوئی داستان. تو عورت جو ہے وہ لیبر پین میں اور وہ جو تکلیف اور اذیت ہے بچے کو پیدا کرنے میں اس میں ہر عورت جو ہے وہ فریاد کرتی ہے. یہ ایک فطری امر ہے اور یہ بھی وہاں پہ برا بھلا کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو اور رو دھو رہی ہیں. فناداہا من تختہا پس آواز دی اس کے نیچے سے ایک آواز آئی اللہ تحزنی یہ کہ تو نہ گھبرا تو غم نہ کر. ایک فرشتے نے آواز دی قد جعل ربک تحقیق کر دیا ہے تیرے رب نے تحتک سریہ تیرے نیچے ایک چشمہ تیرے نیچے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. تو وہ پریکٹیکلی پانی میں پیدائش کر رہی تھیں اور یورپ میں اب بہت زیادہ ایک موومنٹ ہے جس میں عورتیں جو ہیں وہ پانی کے پول کے اندر بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے لیبر پین بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور پیدائش بچے کی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ تو خیر ایک ماڈرن ریسرچ ہے لیکن وہ وہاں پہ بھی چشمے میں ان کے جسم کا جو نچلا حصہ تھا وہ چشمے میں تھا. وَهُزِّي إِلَيْكَ اور ہلا اپنی طرف بِجِذْعِ النَّخْلِ اس تنے کو کھجور کے تُسَاقِطْ عَلَيْكِ جھڑیں گی گریں گی تیرے اوپر رَطَبًا جَنِيًّا تازہ تازہ کھجوریں. فَكُلِي وَاشْرَبِي پس کھا اور پی وَقَرِّي عَيْنًا اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں. فَإِمَّا تَرَيَنَّ پس اگر تو دیکھے کسی آدمی کو فَإِمَّا تَرَيَنَّ پس اگر تو دیکھے من البشر احدن کسی بھی آدمی کو فقولی تو کہہ دے انی نظرت بے شک میں نے نظر مانی ہے للرحمن اللہ کے لیے صومن ایک روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیہ پس میں ہرگز کسی سے آج کے دن بات نہیں کروں گی. آیت نمبر 26. حضرت مریم کو بھی چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تو بچے کو لے کر جائے اور کسی آدمی سے کسی بھی انسان سے ملے تو اس کو آگے سے یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور میں نے بات نہیں کرنی. تو خاموشی کی قیمت یہاں سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت زکریا کے چپ کے روزے کا ذکر کیا اور اب حضرت مریم کے کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑے طوفان میں انٹر ہونے والی ہیں. یہ انتہائی پاکیزہ بی بی جو ہیکل میں صرف عبادت کرتی تھیں اب وہ ایک بچے کو جنم دے چکی ہیں جو بن باپ کا ہے اور انہوں نے جا کے اپنی پوری قوم کو فیس کرنا ہے. تو اللہ نے انہیں کہا کہ تو خاموشی اختیار کر اور اس خاموشی کا اتنا خوبصورت بدلہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ ہر عورت کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ پس وہ لے کر آئی اسے اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی اور قوم ظاہر ہے بنی اسرائیل ہیں زبردست قوم ہے وہ. قالو انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریہ تو بڑی غضب کی چیز لائی ہے تو بڑی بری چیز لائی ہے. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن یہ حضرت موسیٰ والے ہارون نہیں ہیں یہ حضرت مریم کے بھائی ہارون ہیں. تو اے ہارون کی بہن اور ہارون وہ بھی پیغمبر تھے. تو اے ہارون کی بہن ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. یعنی عورتیں جو ہیں ان کی ہر غلطی پر ان کو خاندان کی طرف سے تانے پڑتے ہیں ان کو ان کے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے پورے گھرانے کو بدنام کر دیا ہے. حالانکہ شاید گناہ اس عورت نے کیا ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ عورت کی غلطی جو ہے وہ پورے گھرانے کو بدنام کرتی ہے اور پورے گھرانے کو افیکٹ کرتی ہے اور ان کے اچھے نام کو بدنام کرتی ہے. تو ان کو تو چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. ابھی اپنی طرف سے کچھ بھی کہتی انہوں نے نہیں ماننا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ چپ رہیں. فاشارت الیہ تو مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. قالو وہ کہنے لگے کیف نکلم یہ کیسے ہم بات کریں گے اس سے من کان فی المہد صبیہ جو کسی کی گود میں گہوارے میں ایک بچہ ہے. صبیہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ حضرت یحییٰ کو بھی اللہ نے حکمت دی تھی. قالا اس نے کہا انی عبداللہ بچے نے کہا
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ جو ہے یہ انجیل میں بھی موجود، انجیل کے کتنے چیپٹرز میں گاسپل آف سینٹ بارناباس سب سے مشہور ہے، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جس میں یہ ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بات انہوں نے چھپائی ہے تاکہ اس میں سے یہ نکالیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنا دین بیان کر دیا۔ وبرم بوالدتی، اور اچھا سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، بالکل جیسے حضرت یحییٰ کا بیان تھا۔ ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارا شقیہ، ایک جبار، ایک سرکش، اور شقیہ بدبخت۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت یحییٰ کے لیے جو بیان تھا وہ تھا کہ سلامتی ہے یحییٰ پر، جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ ان کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اور فیوچر ٹینس میں کہہ رہے ہیں، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، یعنی کہ ان کی موت جو ہے وہ قرآن کی روح سے نہیں واقع ہوئی ہے، اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، قول الحق، اس کی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، یہ وہ بات ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بیٹا بھی بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، فانما یقول لہ کن فیکون، تو بلا شبہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی و ربکم، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا فرقوں نے، من بینہم، آپس میں، ہر قوم کا جو انجام ہوتا ہے فرقے بن جاتے ہیں۔ فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے ان کافروں کے لیے، من مشہد، بڑے دن کی حاضری سے، یوم عظیم، اس بڑے دن میں۔ اس میں بہم، سنیں گے، وہ ابصر، اور دیکھیں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون الیوم، لیکن ظالم آج کے دن، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ڈرا دیجئے ان کو، ڈراوا سنائیں ان کو یوم حسرت سے۔ قیامت کو یوم حسرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ گنہگار تو حسرت میں ہی ہوں گے، نیکوکار بھی حسرت کریں گے جب اپنا بدلہ دیکھیں گے نیکی کا، کہ کاش ہم زیادہ نیکیاں کر کے آتے۔ اذا قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ اپنی غفلت میں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے، والینا یرجعون، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کریں کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے۔ اب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ اذ قال لابیہ، جب اس نے اپنے باپ کو کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبدوہا، تم کیوں پرستش کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنے اور نہ دیکھے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ کسی کام آئے تمہارے کچھ بھی۔ تو انہوں نے شرک کا رد کیا تھا اپنے والد کے سامنے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی، بے شک میرے پاس آیا ہے، من العلم، وہ علم، ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب ان کو وحی آئی ہے، اور یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ستاروں میں اللہ کو ڈھونڈتے تھے، چاند میں، سورج میں، اور فائنلی انہوں نے کہا کہ میں تو سب سے بیزار ہوں، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو نہیں نظر آتا، وہ غائب ہے جو یہ سب بناتا ہے۔ فاتبعنی، پس میری بات مانو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں دکھاؤں گا، ہدایت دوں گا سیدھے راستے کی۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی ہدایت کی فکر کی۔ یا ابتی، اے ابا، لا تعبد الشیطان، تو پرستش نہ کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا،
بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے پہنچے گا ایک عذاب رحمان سے، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر تو شیطان کا دوست بن جائے گا، شیطان کا ساتھی ہو جائے گا۔ قال، اس کے باپ نے کہا، اراغبن، کیا میں روگردان ہو جاؤں، انتا، اراغبن انتا، کیا تو روگردان ہے، ان آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنکا، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور میں تجھے چھوڑ دوں گا ایک مدت کے لیے۔ اب والد ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا اور میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ قال سلام علیکا، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں تجھ پر سلامتی ہے۔ سأستغفر لک ربی، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے اپنے مشرک باپ کے لیے، آزر کا نام آیا تھا وہاں پہ، کہ میں اس کے لیے استغفار نہیں کروں گا، لیکن اس نے دعا مانگی تھی کیونکہ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کر چکا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جہاں پہ یہ اپنے باپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَاعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، وَادْعُوا رَبِّی، اور میں تو دعا کرتا ہوں، پکارتا ہوں اپنے رب کو، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ، ان قریب ہے، امید ہے، أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، کہ میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہیں رہوں گا، بدبخت نہیں بنوں گا۔ تینوں جن لوگوں کا ذکر ابھی تک ہوا ہے، حضرت زکریا نے بھی یہی کہا تھا، حضرت مریم نے بھی یہی کہا تھا، اور حضرت ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا، دعا کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، پس جب وہ الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور وہ لوگ ان لوگوں سے بھی الگ ہو گئے اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں تحفے میں کون دیے؟ اسحاق اور یعقوب۔ بڑے خوبصورت تحفے ہیں یہ۔ ایک جو ہیں تو حضرت سلیمان کے والد ہیں، حضرت یوسف کے والد ہیں، اور اسحاق تو ظاہر ہے آئزک ہیں، وہ بھی بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے بنایا نبی، یعنی یہ ایک زبردست فیملی شروع ہو گئی نبیوں کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، ایک سچا اور خوبصورت ذکر اور اونچا ذکر، یعنی ان کی بات جو ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ دنیا میں بہت اونچا تھا اور بڑی عزت سے ان کا نام لیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور یاد کر اس کتاب میں موسیٰ کو، إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، بے شک وہ مخلص تھے، خالص تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے پکارا ایک کوہ طور کی ایک سائیڈ سے، ایمن داہنی سائیڈ سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے نزدیک بلایا اپنا راز بتانے کے لیے۔ وہ کیا نبی ہوں گے، کیا انسان ہوں گے جن کو اللہ نے قریب بلایا ہے اپنی بات بتانے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس کا بھائی ہارون جو نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدہ سچا کرنے والا تھا۔ کون سا وعدہ انہوں نے سچا کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو حضرت اسماعیل نے ان کی ہمت بڑھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اے ابا، اللہ ہمیں محروم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو وہ کر گزر جو تیرا اللہ تجھے کہتا ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ سچے، وہ تھے بھیجے ہوئے ایک نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کا اور پاکیزگی کا، زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ۔ یہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی، تو سب کی اولادوں کا ذکر ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد ہو رہا ہے۔ قرآن کی حکمت ہے یہاں پہ ان کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور یاد کریں اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہی الفاظ ہیں کہ وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے انہیں اٹھایا، مَكَانًا عَلِيًّا، ایک اونچے مقام پر۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر انعام کیا ہے اللہ نے، من النبیین، اپنے نبیوں میں سے، من ذریت آدم، اولاد آدم، ساری اولاد آدم ہے، کوئی نور نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، ساری اولاد آدم ہے، سارے عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وممن حملنا، اور ان سے جو ہم نے سوار کیے، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ومن ذریت ابراہیم، اور اولاد ابراہیم سے، و اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو یہ سب جو ہیں ان پہ ہم نے خاص اپنا انعام کیا ہے۔ وممن ہدینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور جن کو ہم نے چنا۔ اذا تتلی علیہم، اب وہ ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے جو ان سب میں تھی، یہ کیوں منعم علیہ ہیں، ان پر اللہ نے کیوں نعمت کی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں، خروا سجدا، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکیا، اور روتے ہوئے۔ آیت سجدہ ہے آیت نمبر 58، اپنے اپنے سجدے ادا کر لیجئے گا۔ اور بہت بڑی نشانی ہے یہ کہ اللہ کی آیت کو سن کے، اللہ کی ایک نشانی کو دیکھ کے سجدے میں گر پڑنا اور آنسو نکل آنا، یہ بہت سے بزرگوں کی روح سے بخشش کی نشانی ہے کہ جب اللہ کی آیت ایک انسان سنے اور اس کا دل جو ہے وہ کانپ جائے، اور اس کا دل وجل میں آ جائے اور وہ روئے۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین ہوئے ان کے بعد، یہ سیکنڈ چیپٹر ہے سورت کا، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورت کے 2 چیپٹرز ہیں، تو یہ سیکنڈ چیپٹر ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، پس ان کے بعد چند جانشین آئے، ان کے بعد بھی آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دی نمازیں، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، تو پس عنقریب انہیں ملے گی گمراہی۔ الا من تابا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، توجہ دی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت، جن کو وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، نلتی وعد الرحمن، وہ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غائبانہ۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پر کوئی وہ لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلامتی کے، سلامتی کی باتیں ہوں گی وہاں پہ۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کا رزق، بکرتم وعشیہ، صبح اور شام ہے۔ تلک الجنت التی، ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیکھو جنت میں بھی 2 وقت کا کھانا ہے، تو صبح اور شام کا کھانا ہے، ہم لوگوں کے تو 6 وقت کے کھانے ہوتے ہیں، تو یقیناً ہم بڑی جنت سے دور رہتے ہیں۔ تلک الجنت، یہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، سوائے تمہارے رب کے حکم سے ہم نہیں اتر سکتے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک، اور نہیں ہے تمہارا رب نسیہ، بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، واستبر، اور ثابت قدم رہو، جمے رہو، لعبادتہ، اس کی عبادت پر، اس کی بندگی پر۔ تعلم لہ سمیہ، تو جانتا ہے، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا ما متو، کیا جب میں مر گیا، لسوف اخرج حیا،
تو کیا میں دوبارہ نکالا جاؤں گا زندہ؟ اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہیں کرتا انسان؟ انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے ہم اسے پیدا کر چکے ہیں، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کیا کیا معجزاتی پیدائشیں اس صورت میں بیان ہو چکی ہیں، ریویژن بھی ہو چکی ہے۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی پیدائش، تو پھر بھی یہ انسان کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا؟ فوربک، پس تمہارے رب کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، ہم ضرور انہیں جمع کریں گے اور شیطان کو، ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ضرور ہم انہیں حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جاسیہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورت کا نام بھی ہے، گھٹنوں کے بل گر جانا۔ ثم لنزعن، پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر ایک گروہ میں سے، ایہم اشد، ان میں سے جو بہت زیادہ تھا، علی الرحمن عتیہ، اپنے رب سے، رحمان سے سرکشی کرنے والا۔ ثم لنحن اعلم، پھر البتہ ہم خوب واقف ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، ہم اولی بہا صلیہ، جو ان میں زیادہ مستحق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے مگر ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر سے گزرنا جو ہے، جو پل صراط جس چیز کے اوپر ہوگا، وہ قیامت میں اللہ کا اٹل وعدہ ہے۔ سورہ تکاثر میں بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ سب اسے دیکھو گے، قسم کھا کے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر سے نہیں گزرے گا۔ کان علی ربک، ہے یہ تمہارے رب کا، حتما مقضیہ، حتمی فیصلہ، ایک فائنل فیصلہ اور مقرر کیا ہوا۔ ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری کی۔ تقویٰ سمجھ لیں جی، یہ قرآن جو ہے یہ تقویٰ کی کتاب ہے۔ شرک سے بچنا ہے، اور پھر نافرمانی سے بچنا ہے، سرکشی سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، تو اور ناشکری سے بچنا ہے، سب سے بڑھ کے کفر سے بچنا ہے۔ جنہوں نے تقویٰ کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جثیہ، اس میں گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، روشن، قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، للذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، ای الفریقین، کون سا دونوں فریقوں میں سے، خیر مقاماً، زیادہ بہتر مقام میں ہے، واحسن ندیہ، اور اچھی مجلس میں ہے، وکم اہلکنا قبلہم، اور کتنے ہی ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے، من قرن، کتنی گروہوں میں سے، ہم احسن و اساساً، جو بڑے اچھے سامان میں تھے، ورئیا، اور ریاکاری میں، اپنی نمائش میں اور اپنے سامانوں میں وہ بہت زیادہ تھے۔ قل من کان فی الضلالۃ، فرما دیجئے جو ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو ڈھیل دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے اس کی رحمان، مدہ، اس کو مزید بڑھا رہا ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ قرآن میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم گمراہی پسند کرو تو ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ جس نے گمراہی پسند کی، اللہ اس کی مدد اسی میں کر رہا ہے۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، خواہ وہ عذاب ہے، و اما الساعہ، اور چاہے وہ قیامت ہے، فسیعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کون بدترین مقام میں ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور لشکر کا ساتھی ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن، ہدایت۔ تو اللہ کی ہدایت کا وعدہ کس کو ہے؟ جو اس ہدایت کی جستجو کرے گا، جو اس ہدایت کو تلاش کرے گا، جو اس ہدایت کے پیچھے اپنا وقت لگائے گا، اپنی محنت لگائے گا، اپنی ساری طاقت اس کے پیچھے استعمال کرے گا، اسی کو اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی، اللہ کی ہدایت ایسی چیپ اور گھٹیا نہیں ہے کہ ہر کسی پہ زبردستی ٹھونکی جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہت بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات وہ نیکیاں ہیں جو ہم کسی اور کے حق میں کر جاتے ہیں، جیسے ایک درخت لگا جانا، جیسے ایک کنواں کھود جانا، جیسے کسی کو علم سکھا جانا، سب سے بڑھ کے کسی کو قرآن سکھا جانا،
افرائیت الذی، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال اوتین، اور اس نے یہ کہا لأوتین، البتہ ضرور میں دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد. یعنی مال اور اولاد تو اس نے مانگا لیکن اللہ کی باقی آیات کا انکار کیا. اطلع الغیب، کیا اسے غیب پر کوئی اطلاع ہو گئی ہے، ام اتخذ عند الرحمن، یا اس نے لے لیا ہے اللہ کے پاس سے عہدہ، کوئی وعدہ. کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ، اور بڑھا دیں گے اس کو، من العذاب مدا، عذاب میں اور بھی لمبا، ہم اس کو عذاب میں اور بھی داخل کر دیں گے. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، وَیَأْتِینَا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا، فردا، اکیلا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بن جائیں. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جلد ہی وہ انکار کر دیں گے ان کی بندگی سے. وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف. دنیا ہی میں کتنے جھوٹے معبودوں کا انکار کر دیا جاتا ہے، جن کو سفارشیں دیتے ہیں، جن سے رشوتیں جن کو دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے معبودوں کا انکار ہوتا ہے دنیا میں. کتنے لوگ اپنی قبریں بدل لیتے ہیں کہ جی اس قبر سے تو نہیں مل رہا، اگلی قبر پہ چلے جاتے ہیں، اور آخرت میں تو ضرور ہی وہ انکار کریں گے. الم ترا انا ارسلنا الشیاطین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجے ہیں شیطان، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، تو وہ اکساتے ہیں انہیں اچھی طرح اکسانا. اللہ کہتا ہے یہ شیطان بھی ہم نے بھیجے ہیں کیونکہ تم نے گمراہی کو پسند کیا ہے تو وہ تمہیں گمراہی پر خوب اکساتے ہیں. فلا تعجل علیہم، تو تم جلدی نہ کرو ان پر. انما نعد لهم عدا، بس سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم تو ایک گنتی پوری کر رہے ہیں ان کے لیے، گنتی، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف ایک وفد بنا کے، مہمان بنا کے. ونسوق المجرمین، اور ہانک کر ہم لے جائیں گے گنہگاروں کو، الی جہنم وردا، جہنم کی طرف پیاسے. اللہ کی پناہ ہے سب مومن مسلمانوں کو اس انجام سے اللہ بچائے. لا یملکون الشفاعۃ، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے سفارش کا، الا من اتخذ، سوائے اس کے جس نے لیا ہو، عند الرحمن عہدہ، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ. اللہ کے پاس سے وعدہ جس کو ملا ہوا ہے، جس نے عہد الست کا حق ادا کیا ہے، جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم تو ایک بہت ہی بری بات لائے ہو. تکاد السماوات، قریب ہے کہ یہ آسمان، یتفطرن منہ، پھٹ جائیں اس بات سے، وتنشق الارض، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حدا، پارا پارا ہو کر. یعنی تم نے اتنی گھٹیا بات کی ہے کہ اس سے عذاب آ جانا چاہیے. اندعو، یہ کہ انہوں نے پکارا، منسوب کیا، للرحمن ولدا، رحمان کے لیے ایک بیٹا. وما ينبغي للرحمن، جبکہ یہ شان نہیں ہے رحمان کی، ان يتخذ ولدا، کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہیں سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، الا، مگر، آتی الرحمن عبدا، مگر آتا ہے ہر کوئی رحمان کے سامنے اس کا بندہ بن کر. سب اس کے بندے ہیں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. لقد احصاہم، تحقیق ان کو گھیر لیا ہے، وعدہم عدا، ان کو اس نے گھیر لیا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے. اللہ نے ان کا پورا ان کا حساب تیار کیا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سارے کے سارے قیامت کے دن آئیں گے اکیلے اکیلے، جیسے اکیلے پیدا ہوئے تھے. قرآن میں ہے نا کہ آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے تم پہلے بار اکیلے آئے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کرے گا ان کے لیے ان کا رحمان، ان کا اللہ، ودا، ایک محبت. ان لوگوں کے لیے اللہ باقی خلقت کے دل میں محبت پیدا کرے گا. فإنما یسرناہ، پس اس کے سوا نہیں ہے، یسرناہ بلسانک، ہم نے اسے آسان کر دیا ہے
اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے بے لسان کا تیری زبان پر، لتبشر بہ تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے المتقین متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، وتنذر بہ اور ڈرائیں اس کے ذریعے قوم اللدہ جھگڑالو قوموں کو۔ جھگڑا اللہ کو سخت ناپسند ہے، یاد رکھیں، اور خاص طور پہ سورہ مریم میں جھگڑے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہ صورت عورتوں کے لیے ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے قبلہم من قرن اس سے پہلے بھی گروہ، هل تحس منہم کیا تم محسوس کرتے ہو ان کی طرف سے، من احد کسی ایک کے بھی، او تسمع لہم یا تم سنتے ہو ان کی رکزہ آہٹ بھی، یعنی وہ قومیں ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دی ہیں۔ سورہ مریم یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔